بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ ہمارا جو چیپٹر ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات، اس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 45 ہے۔ پہلے 1 سے لے کر 7 پوائنٹ پاک امریکہ تعلقات۔ پاک امریکہ تعلقات میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، ہم اس کے پہلے 7 پوائنٹ پڑھیں گے پاک امریکہ تعلقات کے۔ اب دیکھتے ہیں ہم امریکہ اور پاکستان کے تعلقات۔ پاکستان جب سے بنا ہے 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارشات پیش کی۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کی، یعنی جو سفارتکار ہوتے ہیں ان کی اسناد ہوتی ہیں جو ان کی گورنمنٹ ان کو جاری کرتی ہے، اسے کہتے ہیں اسناد سفارت۔ اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ امریکی صدر ٹرومین کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ لیاقت علی خان نے امریکہ میں اپنے خطبات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کی۔ ان کا یہ دورہ کامیاب رہا۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی، جس سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مدد ملی۔ 1955 میں یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، پاکستانی صدر کے امریکی صدر نے ان کو دعوت دی۔ خان لیاقت علی خان کو وہاں گئے، انہوں نے وہاں اپنے جو خطبات دیے ان میں جو ہے پاکستان کے قیام کا مقصد بتایا، یعنی دو قومی نظریے کی وضاحت کی، پھر اپنی ضروریات کا بتایا، اور پھر امریکہ نے اس کی وجہ سے پاکستان کو فوجی اور معاشی یعنی مالی امداد بھی دی اور فوجی امداد بھی دی۔ 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ری ایکٹروں کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور میں کچھ حقوق عطا کیے، یعنی جو ری ایکٹرز تھے، ایٹمی ری ایکٹرز اور اس قسم کے جو ہے جس سے توانائی کی ضروریات پوری ہو سکیں، اس کے ڈیزائن اور اس میں معاونت بھی دی۔ جولائی 1961 میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جولائی 1961 میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بتایا۔ اس دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلانیات میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کروائی، نیز یہ بھی کہ امریکہ کے ہواری ممالک بھی پاکستان کو امداد دینے پر آمادہ کیے جائیں گے۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا، اور امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر لیا۔ اب یہ جو ہے سرحد تسلیم ہو گئی تھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ اب اس کے بعد جس وقت 65 کی جنگ ہو گئی، اس میں امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ امریکہ نے پاکستان کو دھوکہ دیا کہ میرے بحری بیڑے تمہارے ملک کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جنگ ختم بھی ہو گئی، سب سارے کام بھی ہو گئے، لیکن امریکی بیڑے آج تک پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں آئے۔ تو امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ پر چھرا ہی گھونپا ہے اور ہمیشہ پاکستان کو دغا ہی دیا۔ 1979 میں روس نے افغانستان میں اپنی فوج داخل کر کے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ اب جو ہے روس کے جو ہے گریٹر روس کے خواب تھا اس کا یہ خواب تھا کہ جو ہے وہ جو ہے نا گرم پانی تک پہنچے، یعنی پاکستان کے آگے جو سمندری حدود ہے 1500 کلومیٹر کی، اس تک پہنچے، اور تاکہ اس کی معیشت اور مضبوط ہو، آنے جانے کے راستے اس کو آسانی سے مل جائیں۔ تو اب کیونکہ امریکہ اور روس دو سپر پاور تھی، امریکہ نے دیکھا کہ اگر روس نے یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں تو امریکہ کے لیے جو ہے سروائیو کرنا، یعنی اس کی سپر پاور ختم ہو جائے گی اور معاشی طور پر روس بہت مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر امریکہ نے اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی۔ پاکستان نے اس لیے کی کہ اگر وہ وہاں جیت جاتا جنگ افغانستان میں پہاڑوں میں، تو پاکستان پر وہ اس کی فوج، اسلحہ اور وہ اس قدر تھا، اس کے پاس فضائی قوت یہ ساری بہت زیادہ تھی، تو پاکستان کے لیے سروائیول بہت مشکل تھی، لڑنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے پاکستان، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی مدد کی۔ پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی اور وہ افغانستان سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ اب چھٹا پوائنٹ ہے، دسمبر 1982 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء امریکہ گئے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں نے ایک وزارتی کمیشن کا قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ دی گئی۔ اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے بھی ایک معاہدہ کر لیا، اور اس نے روس کو جدید ترین اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ٹینک شکل اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا۔ 1985 میں امریکی سینٹ نے قانون کی منظوری دی، جس کے تحت پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے گی۔ امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنی قرار دیتے ہوئے امداد کی منظوری دے دی۔
پاکستان کو بعد میں بھی اس ترمیم سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا رہا، کیونکہ ابھی جو ہے رشیا کی جنگ چل رہی تھی، اس وجہ سے پاکستان کو یہ جو ہے مستثنیٰ قرار دیتا رہا اور سالہ بعد سال امداد ملتی رہی۔ اکتوبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو امریکی صدر سے بھی ملاقات کی۔ تو یہ جو ہے پاکستان امریکی تعلقات کے جو ہے پہلے 7 پوائنٹ تھے۔ اب جو ہے اگلا پوائنٹ جو ہے 8واں پوائنٹ وہ ہم جو ہے اپنے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ یہ 7 پوائنٹ یاد کیجئے۔ یہ جو ہے 11 آپ کے لانگ کوشچن نمبر 11 ہے، اور اس میں سے کم از کم یہ جو ہے تقریباً 14 پوائنٹ ہے۔ آپ کو لانگ کوشچن آئے تو کم از کم 10 لکھنے پڑتے ہیں، اس لیے آپ ساری محنت کریں تاکہ جو ہے سارے یاد ہو جائیں، تو کوئی مذائقہ نہیں سارے لکھنے میں، ورنہ کم از کم 10 تو لازمی لکھنے۔ السلام علیکم۔